بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، حالیہ کرنٹلی جو ایشوز چل رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو بڑا ایشو ہے وہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کا ہے۔ آیا کہ جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہونی چاہیے تو کس طرح سے ہونی چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ججز کی تعیناتی کس طرح سے ہونی چاہیے، اس سب پر آپ نے دیکھا ہم نے مختلف ایکسپرٹس کو بلایا، قانون دانوں کو بلایا، سیاست دانوں کو بلایا۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں اور ایک مذہبی رہنما بھی ہیں۔ آپ حلقہ NA13 بڈگرام سے قومی اسمبلی کے امیدوار بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ سنی علماء کونسل پختونخوا کے صدر بھی ہیں جناب علامہ عطا محمد دیشانی صاحب۔ تو آئیے چلتے ہیں علامہ عطا محمد دیشانی صاحب کی طرف۔ دیشانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب بھائی، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم اور موجودہ عنوان پہ مجھے بلایا، تو آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ اچھا دیشانی صاحب، ہم بلا تاخیر اپنے ایجنڈے پروگرام کے اس کی طرف چلتے ہیں، موضوع کی طرف۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو حالیہ ابھی ججز کا معاملہ چل رہا ہے، بالخصوص ججز کی روٹیشن کے حوالے سے، ان کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے اور آئینی ترمیم کے حوالے سے جو چیز چل رہی ہے، آیا کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ 26ویں ترمیم، 25 ترامیم پہ اس قدر شور و غوغا نہیں ہوا، 26ویں ترمیم پہ آ کے یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بہت سارے سوالوں کو ملا کر ایک سوال بنایا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں تمام پہلوؤں پہ مختصراً گفتگو کروں۔ جی پلیز۔ جہاں تک بات ہے عدالتی نظام میں اصلاحات کی، جی، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام اصلاح کے قابل ہے اور اس میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، جو اعداد و شمار ہیں کہ ہمارے سپریم کورٹ میں 56,000 مقدمات، جی، پنجاب میں 1,93,000 مقدمات، جی، KP میں 42,000 مقدمات، سندھ میں 58,000 مقدمات، اور اسی طرح بلوچستان میں 5,500 مقدمات زیر التوا ہے۔ اچھا۔ اور یہ جو اعداد و شمار ہیں، یعنی یہ سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس کو ملا کر یہ کوئی 4 لاکھ تک مقدمات ہیں جو زیر التوا ہے، سال ہا سال سے پڑے ہوئے ہیں، لوگ انصاف کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات اگر میں کہوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے جی، کہ جو ہمارا ضلعی سطح پہ جو عدالتی نظام ہے سیشن کورٹ کا، وہاں پورے ملک میں 18 لاکھ مقدمات زیر التوا ہے، یعنی 18 لاکھ لوگ، اور اسی طرح 4 لاکھ مختلف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں وہ انصاف کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کی نسلیں گزر گئی ہے، یعنی یہ تو اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ باپ مقدمہ دائر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی عمر بھی گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کی عمر بھی گزر جاتی ہے، اور پوتے پہ جا کے کہیں اس کا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی قبر کے پاتال میں اتار دیا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ وہ تو بری ہو گیا۔ اور یہ بھی گزشتہ دنوں یہ میڈیا پہ یہ بات آئی ہے اور نوٹ ہوئی ہے کہ ایک کو پھانسی دی گئی، اور پھانسی کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ تو بری ہے۔ تو بتائیے، جب اتنی بڑی تعداد میں آپ کے مختلف عدالتوں میں مقدمات زیر التوا ہیں اور لوگ انصاف کے منتظر ہیں، تو اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ اس نظام میں اصلاح ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اصلاح کی طرف اگر کوئی قدم اٹھتا ہے تو پوری قوم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کسی کی اجارہ داری اگر اس سے متاثر ہوتی ہے، وہ اگر اس پہ چیخ و پکار کرتا ہے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے یا پیٹ پہ پاؤں پڑ رہا ہے یا پیٹھ پہ، لیکن عام
لوگوں کو اور قوم کو اور پاکستانیوں کو میرے خیال میں یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ عدالتی سسٹم انتہائی سست روی کا شکار ہے. وہاں پہ جو جج تعینات ہوتے ہیں اس سسٹم میں بھی شفافیت آنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا ججز کی اپوائنٹمنٹس پر کہ ان کی تعیناتی میں شفافیت ہونی چاہیے، تو اگر کوئی ایسا جوڈیشل کمیشن بنے یا کوئی ایسا شورائی نظام جسے آپ کی شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جو ججز کی یا قاضی کی اپوائنٹمنٹ کرے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ازرو شرع کیا ہوتا ہے؟ کیا جج کو، قاضی کو حکمران کے ماتحت ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. عدالتی نظام کو تو اور ججز نظام کو تو حکمرانوں کے اس سے باہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو حکمرانوں کے ماتحت دیں گے تو وہ انصاف کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. یعنی ہمارے سامنے اگر ہم اسلامی اصولوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، حضرات صحابہ اکرام کی نظام کو، اور بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام انصاف کو پڑھ لے، اور میں سمجھتا ہوں دو لفظوں میں دیکھو، اگر ہم بیٹھ کے اس پہ بات کریں کہ شفافیت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے ججز کی تعیناتی ہونی چاہیے، کیسے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، کیسے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیسے ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن میں تو آپ کو دو لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ اگر اس ملک میں عمر لا نافذ کی جائے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں پھر یہ اس قوم کو انصاف بھی ملے گی، اور یہاں پہ ججز کی تعیناتی میں شفافیت بھی ہوگی، اور یہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ حکمرانوں کے ماتحت بھی نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں اگر ہم اس طرف جائیں، اور ویسے بھی دیکھیں، ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے ہفتہ کہ ہمارے ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے جی، اور یہاں کوئی نظام اور یہاں کوئی قانون و قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اپنے عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں آئین کے اس بنیادی فکر سے اور روح سے ہمیں روگردانی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ صاحب، یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ججز کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق، تو ججز کی روٹیشن کا بھی ایک معاملہ زیر بحث ہے کہ ججز کی روٹیشن، ان کے تبادلے، ان کا دوسرے شہروں یا دوسرے صوبوں میں جانا، اس متعلق بھی ایک گفتگو، ایک بحث سامنے آ رہی ہے. تو اس پہ ازرو شرع یا آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ تبادلے اس بنیاد پہ ہو کہ لوگوں کو انصاف ملے، ٹھیک ہے، اور اس نظام میں شفافیت آئے، ٹھیک ہے، اور عدل کے نظام کی بالادستی قائم ہو، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھو، اس ملک میں اور بھی محکمے ہیں، اور بھی ادارے ہیں، جی، وہاں بھی اسی طرح تبادلے بھی ہوتے ہیں. جی، جی، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں بھی بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اگر اس کے پیچھے یہ فکر ہے کہ اس نظام کو شفاف بنانا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب آپ ایک صوبے میں ہوتے ہیں یا ایک مقام پہ ہوتے ہیں، یا میں اسلام آباد کی مثال دوں گا، آپ یہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کا زیادہ مسئلہ ویسے اس وقت اسلام آباد کی بنا ہوا ہے، تو آپ چیمبر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ پریکٹس کرتے ہیں، پھر 15-20 سال کے بعد آپ وہیں پہ جج بن جاتے ہیں، اور وہیں پہ پھر آپ کی دوستیاں، تعلق اور آپ کے وہ معاملات، تو پوری منظر کشی وہی کر دی جو اصل مسئلہ پھڈا بنا ہوا ہے. جی جی. تو میرے خیال میں پھر وہ مسائل بنتے ہیں. جی جی. دیکھیے، قاضی کے لیے دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملے پہ اختلاف ہوا. ٹھیک ہے. اور مقدمہ گیا حضرت زید بن ثابت کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، جس نے روم و فارس کو فتح کیا،
اور جس کی عظمت اور دبدبہ اور شان وہ مسلم ہے، جی وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جی اور جب پیش ہوتے ہیں تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مخصوص جگہ پر بٹھانے کا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر انکار کرتے ہیں اور حضرت زید بن ثابت سے فرماتے ہیں کہ میں اور ابی بن کعب چونکہ اس وقت اس مقدمے میں ہم دو فریق ہیں، جہاں ابی بن کعب ہوگا وہیں پہ عمر بن خطاب بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، پھر جب سماعت ہوتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مدعی پہ گواہ ہے، جی جی اور اگر وہ گواہ نہ پیش کرے تو مدعا پہ قسم ہے۔ جی۔ دیکھو اسلام کا نظام تو بالکل واضح ہے۔ جی جی یہاں جو ہمارا نظام ہے نا، اس کو تو ہم نے خود پیچیدہ بنایا ہوا ہے۔ جی جی اسلام میں تو یا آر ہے یا پار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی پہ مقدمہ دائر کیا، آپ سے گواہ طلب کیے جائیں گے، آپ سے ثبوت طلب کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے ان گواہوں اور ثبوتوں کو پیش کر دیا اور عدالت اور جج اس سے مطمئن ہوئے تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر آپ کے ثبوت ناکافی ہوئے تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، اس کی بات سنی جائے گی، اور اگلے دن آپ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ بالکل بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعا علیہ تھے، ان پہ دعویٰ تھا، تو حضرت زید نے کہا کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اگر ان سے قسم کا ہم کہیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے حضرت ابی سے درخواست کی کہ اگر آپ ان کو اس سے مستثنا قرار دیں۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے استثناء ملتا ہے۔ استثناء ملتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ حضرت عمر نے اس کو بھی لینے سے انکار کر دیا، کہا نہیں، سبحان اللہ، کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل بالکل۔ عمر آج بحیثیت فریق عدالت میں حاضر ہوا ہے، اور عدالت کا جو رویہ عام فرد کے ساتھ ہوگا وہی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے ساتھ بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، بالکل علامہ صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اسی سے ملتا جلتا ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ تشریف لائے تو جب قاضی نے انہیں ابو الحسن کہہ کر پکارا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فریق مخالف کو تو نام سے پکارا اور مجھے کنیت سے، مجھے یہ ایگزمشن نہیں چاہیے، مجھے یہ استثناء نہیں چاہیے، دونوں کو برابر ٹریٹ کریں، اور باقاعدہ ناراض ہوئے قاضی پر، باوجود اس کے کہ آپ امیر المومنین تھے۔ بہت شکریہ علامہ عطا محمد دیشانی صاحب، آپ نے ایک اسلامی تناظر میں شریعت کی نظر سے قاضی کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اپوائنٹمنٹس کیسی ہونی چاہیے، روٹیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور موجودہ عدالتی اصلاحات کتنی ضروری ہیں، آپ نے اس پہ روشنی ڈالی۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آگے بھی ہمیں وقت دیجیے گا، کیونکہ وقت کی قلت کے باعث بہت سارے موضوعات کا احاطہ نہیں ہو سکا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا علامہ عطا محمد دیشانی صاحب نے کھل کر ہر طرح سے اس موضوع پہ، اس عنوان پہ روشنی ڈالی ہے۔ اگر آپ کے کوئی بھی اعتراضات، اشکالات، تجاویز یا آراء ہوں، کامنٹ سیکشن میں آ کے دیجئے، انشاءاللہ آپ حضرات کے سوالات اور آراء، تجاویز ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو ان حضرات تک پہنچائیں گے۔